أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ذکر پیش کریں. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي المصطفى وعافية الأبدان وشفائها والنور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا. غوث اعظم مولانا سمسامہ مدد قبلہ کی مدد تابعی کی مدد. حضرات محترم، آج کے اس مبارک اجتماع میں جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے، دور حاضرہ میں بالخصوص نوجوانوں کے لیے ایسے موضوعات کی سخت ضرورت ہے، جبکہ ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں کے اوپر مادیات غالب ہو چکی ہیں. دنیاوی لذتیں، شہوتیں نوجوانوں کو اپنی آغوش میں لے رکھی ہے. ایسے ماحول میں بہت سخت ضرورت ہے کہ روح اور روحانیت کا ذکر کیا ہے، کیونکہ آج ہر آدمی روحانی سکون چاہتا ہے. ہر انسان چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، چاہے اس کا پیٹ بھرا ہو یا بھوکا ہو، روحانی سکون کے سب متراشی ہیں اور سب چاہتے ہیں کہ ان کی طبیعت کو سکون ملے، وہ روحانیت کی معراج کرے. اس لیے آج اس موضوع کا انتخاب ہوا. یہ انتہائی امیر اور دقیق موضوع ہے. میں بھی اپنی کوشش کے مطابق اسے سمجھانے کی کوشش کروں گا، ورنہ ایسے موضوعوں پر خطاب کرنا یہ ہم جیسے لوگوں کے بس کی بات نہیں. یہ تو بزرگوں کا کرم ہے، ان کا فیضان ہے کہ وہ ایسے موضوعوں پر بلوا لیتے ہیں. روح کیا ہے یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. روح کی حقیقت کیا ہے، روح دکھتی کیسی ہے، روح ہوتی کیسی ہے، یا روح کو اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے. مشرکین مکہ نے یہودیوں سے کہا تھا کہ تم کوئی ایسی چیز بتاؤ کہ جس کے ذریعے ہم پرکھ سکیں کہ یہ جو عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، یہ واقعی نبی ہیں یا نہیں ہیں. ہمیں کوئی ایسی چیز بتاؤ کہ جس کے ذریعے ہم جان سکیں. تو یہودیوں نے کہا تھا کہ ان سے 3 سوال کریں. اگر وہ تینوں سوالوں کے جواب نہ دے تو سمجھ لینا نبی نہیں، اور اگر وہ تینوں سوالوں کے جواب دے دے تب بھی نبی نہیں، اور اگر وہ 2 سوالوں کے جواب دے اور 1 کا جواب نہ دے تو سمجھ لینا وہ اللہ کے سچے نبی ہیں. تو 3 سوال کیا تھے کہ اصحاب کہف کون ہیں؟ ایک سوال اصحاب کہف کے متعلق. دوسرا سوال تھا کہ سکندر ذوالقرنین کون ہے اور ان کا واقعہ ہوتا. اور تیسرا سوال تھا کہ روح کیا ہے. تو جب سرکار کی بارگاہ میں مشرکین وہ سوالات لے کر آئے تو سرکار نے تفصیل کے ساتھ اصحاب کہف کا واقعہ بتا دیا. اللہ نے اپنے نبی کو بتایا، نبی نے انہیں بتا دیا. دیکھو قرآن کے اندر ہے اصحاب کہف کا واقعہ، اور سکندر ذوالقرنین کا واقعہ بھی تفصیل سے بتا دیا. لیکن جب روح کے متعلق پوچھا تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. اے نبی، وہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ روح اپنے رب کے حکم سے. روح کی حقیقت کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے.
تو جب مشرکین نے سرکار سے روح کے متعلق پوچھا تو آپ نے کہا روح کے بارے میں نہ پوچھو، اس کی حقیقت تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو جب وہ آئے اور جا کر یہودیوں کو بتایا کہ انہوں نے 2 سوالوں کے جواب دے دیے لیکن روح کے بارے میں نہیں بتایا، تو یہودیوں نے کہا کہ قسم خدا کی وہ سچے نبی، کیونکہ روح کے بارے میں پہلے انبیاء کراموں سے بھی پوچھا گیا تو سب نے یہی جواب دیا کہ روح کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ روح کی حقیقت اللہ کی جانتا کیا ہے، لیکن روح بدن میں کار فرما ہوتی ہے یہ تو سب جانتے ہیں۔ میں مثالوں سے بھی آپ کو سمجھاؤں گا، لیکن پہلے یہ سمجھنے کی روح والا ہونا اور ہے اور روحانیت والا ہونا اور ہے۔ اس کی بہترین مثال آپ ہر سال اجمیر شریف میں دیکھتے ہیں کہ لاکھوں لاکھ لوگ، جیسے رجب شریف کا مہینہ آتا ہے تو وہاں پہ عشاق اور دیوانوں کا مجمع لگنے لگتا ہے۔ آپ نے دیکھا نا لاکھوں لوگ بغیر انویٹیشن کے، بغیر دعوت کے، بغیر دعوت نامے کے وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ ارے کوئی پیغام آتا ہے، کوئی انویٹیشن کارڈ لے کر آتا ہے، کوئی دعوت لے کر آتا نہیں، لیکن ایک کیفیت ہوتی ہے، ایک عشق ہے جو کروٹیں لیتا ہے، اور لاکھوں کا مجمع اجمیر شریف میں بھاگے جا رہا ہے۔ لوگ روکنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ انہیں روک رہے ہیں، ناجائز اور حرام کے فتوے دے رہے ہیں، لیکن دیوانے ہیں کہ ماننے کو خالی پہنچ رہے ہیں، اس لیے کیونکہ یہ سب روح والے ہیں۔ جو جا رکھے ہیں یہ روح والے ہیں، اور جس کے پاس جا رکھے ہیں وہ روحانیت والے۔ آئی بات سمجھ میں؟ جو طالب ہے وہ روح والا ہے اور جو مطلوب ہے وہ روحانیت والا ہے۔ یعنی جب آدمی روح کی منزلوں سے آگے بڑھتا ہے تو وہ روحانیت کی منزل پر پہنچتا ہے۔ روح سے روحانیت میں کیسے پہنچتا ہے، روح کی منزلوں کو طے کیسے کرتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لے کہ جسم کا روح کے اندر کیا اثر ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کہ بھلا بتاؤ وہ منی جو تم عورت کے رحم میں ڈالتے ہو اس سے آدمی تم بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ رب فرماتا ہے نا آدمی تم بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں، تو بے شک رب بناتا ہے کہ وہاں پہ نطفہ گیا، پھر خون ہوا، پھر علقہ ہوا، پھر مضغہ ہوا یعنی گوشت کا لوتھڑا، پھر اس کے اوپر ہڈیاں چڑھی، یہاں تک کہ 4 مہینے میں بدن تیار ہو گیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بدن میں روح ڈالی۔ یعنی ایک ایک چیز فرشتے بڑے سلیقے سے تیار کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نطفہ جب رحم میں جاتا ہے تو فرشتہ ہاتھ میں اٹھا کے کہتا ہے کہ مولا اس کا آدمی بنانا ہے یا نہیں بنانا، یعنی اس سے جان پیدا کرنا یا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے نہیں پیدا کرنا، تو باہر پھینک دیتا۔ اور پھر اگر اللہ چاہتا ہے کہ اس سے انسان بنایا جائے تو فرماتا ہے کہ ہاں اس سے جان پیدا کرنا، تو فرشتہ کہتا ہے کہ مولا آدمی بنانا ہے یا عورت بنانا ہے، مرد بنانا ہے یا عورت، لڑکا بنانا ہے یا لڑکی، تو رب فرماتا ہے کہ لڑکا بنانا ہے یا لڑکی۔ اس اعتبار سے اس کے اعضاء تشکیل پاتے ہیں، اس اعتبار سے پھر اس کا بدن ڈیولپ ہوتا ہے کہ گوشت کا لوتھڑا ہے، ہڈیاں چڑھتی ہے، اس کے کان تیار ہوتے ہیں، آنکھیں بنتی ہے، جگر بنتا ہے، پھیپڑے بنتے ہیں، یہاں تک کہ ظاہر کے اور چھپے ہوئے ایک ایک اعضاء تشکیل پاتے ہیں، اور جب پورا بدن تیار ہو جاتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس میں روح ڈالتا ہے، روح پیدا کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو گویا پورا بدن کمپلیٹ تو ہو گیا، آنکھیں تیار ہو گئی، اس کی زبان تیار ہو گئی، کان تیار ہو گئے، لیکن ابھی سب بیکار ہے کسی کام کے لیے۔ ارے جیسے ایک آدمی ہے اس کی روح نکل گئی، اب وہ آدمی رہا کیا؟ لاش نہیں۔ اب اس کی آنکھیں ہیں، زبان ہے، کان ہے، لیکن سب بیکار، کسی کام کی ہے؟ ایسی بدن کے اندر پورے اعضاء بچے کے تیار ہو گئے لیکن سب بیکار، کسی کام کے لیے۔ اس لیے کیونکہ سب جانتے ہیں کہ آنکھیں دیکھتی ہے، کان سنتا ہے، زبان بولتی ہے، ہاتھ پکڑتا ہے، پیر چلتا ہے، تو ہم نے کہا بھائی جو مرا پڑا ہے
اس کی بھی تو آنکھیں ہیں، اس کی بھی تو زبان ہے، اس کے بھی تو کان ہیں، لیکن کیا بات ہے کہ یہ سن نہیں رہا ہے؟ کیا بات ہے کہ یہ دیکھ نہیں رہا ہے؟ کیا بات ہے کہ یہ چل نہیں رہا ہے؟ کتنا ہی اسے آپ حکم دو کہ اٹھ اور چل، لیکن وہ ہلے گا بھی نہیں۔ کتنا ہی آپ اسے پکارتے رہو لیکن وہ سنے گا نہیں۔ کتنا ہی آپ اس سے سوال کرتے رہو لیکن وہ جواب نہیں دے گا۔ اس لیے کیونکہ اب آنکھیں ہیں، بیکار کان ہے لیکن کسی کام کے نہیں، زبان ہے کسی مصرف کی نہیں۔ مطلب کیا ہے کہ اس کے بدن میں روح نہیں ہے۔ اگر روح بدن کے اندر موجود ہو تب آنکھ کام کرتی ہے، جب زبان کام کرتی ہے تب اس کے کان کام کرتے ہیں۔ تو پتا چلا کہ آنکھ نہیں دیکھتی ہے، آنکھ کے جھروکے سے روح جھانکتی ہے۔ کان نہیں سنتے ہیں بلکہ کان کے اندر سے روح سماعت کرتی ہے۔ زبان نہیں کہتی ہے بلکہ زبان کے اوپر سے روح کلام کرتی ہے۔ یعنی اصل جو بدن کے اندر کام ہے وہ روح کا ہے۔ اگر سن رہا ہے تو سب سمجھ جاتے ہیں کہ بدن میں روح موجود ہے، اگر دیکھ رہا ہے تو سب فیصلہ کرتے ہیں کہ ہاں اس کے بدن کے اندر روح موجود ہے۔ اچھا اگر کوئی چیزیں میں روح ہے تو کہاں ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کیا؟ پیٹ میں ہے کہ سر میں ہے، جگر میں ہے کہ پھیپڑے میں ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا، بس اتنا کہے گا کہ روح ہے، یعنی بدن کے اندر۔ تو یہ روح والا ہے کہ جب بدن کے اندر روح رہتی ہے تبھی آدمی کام کرتا ہے نا، اور جب روح نکل جائے تو پھر وہ کسی کام کا نہیں، کسی احساس کا نہیں۔ جیسا کہ آپ آنکھ میں اگر ایک تنکا آپ کی چلا جائے، ایک تنکا، تو آپ تکلیف سے پاگل ہو جاتے ہیں، آنکھیں ملتے ہیں، دن بھر آپ کی آنکھوں سے گرم پانی بہتا رہتا ہے، اور آنکھ درد کی شدت سے لال ہو جاتی ہے۔ اگر آنکھ درد کی شدت سے لال ہو گئی، آنکھ سے پانی بہ رہا ہے، تو سمجھ لینا کہ روح بدن میں موجود ہے، تبھی تو آنکھ سے پانی بہ رہا ہے۔ ورنہ اگر روح نکل گئی تو اب دن کیا آنکھ کا پورا ڈھیرا باہر نکالا، چیخے گا، چلائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اب روح نہیں۔ جب روح نہیں تو بدن کا احساس ختم ہو گیا۔ اب بدن کے اندر کتنے اس کے ٹکڑے کر ڈالو، چیخے گا نہیں، چلائے گا نہیں، اسے پتہ ہی نہیں۔ اس لیے کیونکہ بدن سے روح نکل گئی، تو پتہ چلا کہ جب روح موجود رہتی ہے، آئی بات سمجھ میں، تو بدن میں ایک ایک چیز کا احساس رہتا ہے، وہ بدن زندہ رہتا ہے۔ اور اگر روح نکل جائے تو بدن 2 دن کے بعد خراب ہو جاتا ہے، 2 دن کے بعد اس کے بدن سے بو آنے لگتی ہے، بدن سڑ جاتا ہے۔ تو یہ تازگی روح کی وجہ سے ہے، یہ بدن کی کارکردگی روح کی وجہ سے ہے، یہ زبان کی شیرینی روح کی وجہ سے ہے، یہ آنکھوں کی روشنی روح کی وجہ سے ہے۔ روح نکل گئی تو سب دیکھا، آئی بات سمجھ لو۔ لیکن جب روح کی منزل کو طے کر کے آدمی روحانیت میں داخل ہوتا ہے تو اب روح نکل بھی جائے تو پرواہ نہیں، اب روح چلی بھی جائے تو آدمی کو کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے کیونکہ روح تو چلی گئی لیکن روحانیت باقی ہے، روح تو نکل گئی، روحانیت باقی ہے۔ اور جب بدن کے اندر روحانیت موجود ہوتی ہے تو اس کی طاقت اور اس کی قوت روح سے زیادہ ہوتی ہے۔ اچھا یہاں پہ ایک بات اور سمجھ لے کہ جب بدن میں روح ہوتی ہے تبھی کان سنتا ہے، تبھی آنکھیں دیکھتی ہے، لیکن سننے کی ایک حد ہوتی ہے، دیکھنے کی ایک قوت ہوتی ہے، اور پھر عمر کے اعتبار سے آدمی دیکھتا ہے۔ اگر کسی کی آنکھیں بہت اچھی ہے تو وہ 5 کلومیٹر تک دیکھ سکتا ہے، اور سننے کی طاقت اچھی ہے تو وہ 100-200 میٹر کی آوازیں بھی سن سکتا ہے۔ اگر روح بدن کے اندر موجود ہو تو آدمی کے سننے کی ایک لمٹ ہوتی ہے، آواز پہنچانے کی ایک لمٹ ہوتی ہے کہ اس کی آواز زیادہ سے زیادہ 100 میٹر تک جا سکتی ہے، کتنا ہی چیخے۔ ویسے دیکھنے کی ایک طاقت ہوتی ہے، لیکن جب آدمی روح کی منزلوں کو طے کرتا ہوا روحانیت کی منزل میں داخل ہوتا ہے تو نہ سننے کی کوئی حد ہوتی ہے، نہ دیکھنے کی حد ہوتی ہے، نہ آواز پہنچانے کی حد ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مدینے کے جبہ میں منبر کے اوپر جب وار ہے اور وکیل سے پکار کے ہے یا
الجبل یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل، یعنی اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے ہو جاؤ یا پہاڑ کو اپنے پیچھے لے لو۔ حضرت ساریہ مقام نہبند میں جو مدینے سے 300 میل کے فاصلے پر، 300 میل، اور 1 میل ہوتا ہے 1.5 کلومیٹر کا، یعنی 1.5 کلومیٹر کا 1 میل، ایسے 300 میل۔ اس زمانے میں اگر گھوڑے کے اوپر بھی سفر کرے تو کئی دن لگ جائے، اتنی دور مقام نہبند میں حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ لڑ رکھے ہیں، پیچھے سے دشمن حملہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے کی مدینہ طیبہ کی زمین سے سیدنا عمر فاروق اعظم پکار تھے کہ پہاڑ کو پشت پہ لے لو تاکہ اس طرف سے دشمن نہ آ سکے۔ تو پتا چلا کہ جب آدمی روحانیت کی منزل پہ اترتا ہے، ارے حضرت عمر فاروق اعظم جب تک ایمان نہیں لائے تھے، کلمہ نہیں پڑھا تھا، مسلمان نہیں ہوئے، تو صرف روح والے تھے، ہے کہ نہیں حضرت؟ صرف روح والے، صرف ان کے اندر روح تھی، دیکھ تو سکتے تھے لیکن ایک حد تک، آواز پہنچا سکتے تھے لیکن ایک دائرے تک، سن سکتے تھے لیکن اس کی ایک سیما محدود تھی۔ لیکن جیسے ایمان قبول کیا اور روح سے ترقی کر کے روحانیت میں چلے گئے تو اب عالم یہ ہے کہ 300 میل تک اپنی آواز پہنچا رہے ہیں، اور 300 میل کے میدان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر 3000 میل دور ہوتے تب بھی آواز پہنچا دے، 3000 میل دور ہوتے تب بھی وہ اس میدان کا منظر دیکھ لیتے۔ تو پتا چلا کہ حضرت عمر فاروق اعظم نے حضرت ساریہ کو مقام نہبند میں روح کی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، روحانیت کی آنکھوں سے دیکھا۔ اب سمجھ گئے آپ روح اور روحانیت کا فرق؟ یہ تمہید ہے میری، ابھی پوری تقریر اسی کے اوپر آپ کو سماعت کرنا۔ روح اور روحانیت کا فرق سمجھے کہ نہیں؟ جو کہتے ہیں نا کہ علم غیب نہیں ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی کچھ جانتے ہیں کہ ہے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ پیچھے کا علم نہیں ہے، یہ سب عقل کے اندھے اور صرف روح والے ہیں۔ اسے روحانیت کا مقام کیسے سمجھ میں آئے گا؟ کیونکہ اندھا آپریشن کرا کرا کے تو دیکھ رہا ہے، جو آپریشن کرا کرا کے چل رہا ہے، آپریشن کرا کرا کے مشین لگا لگا کے سن رہا ہے، اسے کیا پتا، کیا خبر کہ روحانیت کے کام کیسے ہوتے ہیں، روحانیت کی آنکھیں کیسی ہوتی ہیں، روحانیت کی زبان کیسی ہوتی ہے۔ یہ تو وہی جانتے ہیں جو روحانیت والے ہیں، اور الحمدللہ بزرگوں کے فیضان سے ہم بھی جانتے ہیں، کیونکہ ایمان کی وجہ سے کچھ نہ کچھ روحانیت ضرور رہتی ہے، اور ان کے اندر ایمان ہی نہیں، اس لیے روحانیت سے پورے خالی۔ تبھی تو کبھی نبی کے علم پر اعتراض کرتے ہیں، کبھی نبی کے سننے پر اعتراض کرتے ہیں کہ تم یہاں سے سلام کرتے ہو تو کیا وہاں سنتے ہیں؟ ارے بے شک سنتے ہیں، کیونکہ روحانیت والے، اور ساری روحانیت انہی کے طفیل تقسیم ہوئی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ارے جب نبی کے غلام حضرت عمر فاروق اعظم مدینے سے مقام نہبند کو دیکھ لے، میدان نہبند کا جائزہ لے لے، جو کہ روحانیت والے ہیں، تو بتاؤ سرکار کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا؟ اچھا حضرت ساریہ جو لڑ رہے تھے وہ بھی روحانیت والے تھے، تبھی تو 300 میل دور کی آواز سن لی، سنی کہ نہیں؟ اسے ایک مثال سے آپ سمجھ لیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بڑی چیز نہیں۔ اور ابھی تو یہ جو مادیات، یہ موبائل وغیرہ، اس نے تو بہت آسان کر دیا سمجھانا، بہت آسان۔ آئی بات سمجھ لو کہ جب ایک کمپنی، ایک ریلائنس کمپنی آپ کو سنانا چاہے تو بامبے کی آواز یہاں سنوا دے، آئی بات سمجھ لو۔ تو جب ایک سڑی سی ریلائنس کمپنی آپ کو بامبے کی آواز یہاں سنوا سکتی ہے، آپ کی ناگپور کی آواز بامبے پہنچوا سکتی ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ کیا اپنے محبوبوں کی آواز یہاں سے وہاں نہیں پہنچا سکتا؟ اور کیا اپنے محبوبوں کو یہاں سے وہاں نہیں سنوا سکتا؟ ایسی ڈھیروں مثالیں ہیں، اور جتنی مادیات ترقی کر رکھی ہے، قسم خدا کی ہمارا روحانیت پر اتنا یقین اور ایمان بڑھ رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام قرآن کے اندر دیکھیے سورہ نمل کے اندر موجود ہے۔ نمل کہتے ہیں چیونٹی کو، عربی میں چیونٹی کو کیا کہتے ہیں؟ نمل۔ اس کے اندر ایک چیونٹی کا واقعہ ہے، اس لیے پورے سورے کا نام ہو گیا سورہ نمل۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ تشریف لے جا رکھے ہیں،
اور آپ نے اپنے لشکر کو روک دیا، کہا بالکل رک جاؤ، آگے چیونٹیاں اپنے سوراخوں میں جا رہی، بالکل وہی، کیونکہ چیونٹی جو تھی اس نے اپنے پورے قافلے والوں سے، پوری چیونٹیوں سے کہا کہ جلدی جلدی سوراخوں میں چلی جاؤ، کیونکہ سلیمان اللہ کے نبی اپنا لشکر جرار لے کر آ کے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں ہمیں کچل دے۔ اچھا چونٹی بھی کہہ رہی بے خبری میں، کیونکہ نبی ہے، جان بوجھ کر نہیں کچل سکتے۔ تو چونٹی نے جب کہا تو سلیمان علیہ السلام وہی رک گئے، اور تفسیر آپ اٹھا کر دیکھیے 3 میل دور پہلے ہی رک گئے، 3 میل دور، آئی بات سمجھ میں؟ اور اسے سب مانتے ہیں، سب آڑے ترچے ہے نا، الٹے سیدھے، سب اس پہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ چونٹی نے 3 میل دور سے کہا اور سلیمان علیہ السلام نے سن لیا۔ جو کہتے ہیں کہ نبی یہاں سلام پڑھو تو وہاں نہیں سنتے، وہ بھی اس پہ یقین رکھتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ عقل کے اندر چونٹی کی آواز کیسی ہوتی ہے، ایک بات تم بتا دو، چونٹی کی آواز سنا ہے کیا؟ اگر وہ بہرا کان کے اندر بھی چونٹی کو گھسا لے اور پھر چونٹی اگر وہاں پہ اندھیری کی وجہ سے اس کے کان کی بدبو کی وجہ سے چیخے تب بھی وہ چونٹی کی آواز نہیں سن سکتا، لیکن سلیمان علیہ السلام نے 3 میل دوری سے چیونٹی کی آواز بھی سن لی اور چیونٹی کو دیکھ بھی لیا۔ دیکھا کہ نہیں؟ ہاں، ورنہ چیونٹی نظر نہیں آتی، میں کہوں کہ سامنے دیوار پہ چیونٹی چل رہی ہے تو آپ کہیں گے کہ مولانا کو زیادہ ہی دکھنے لگا ہے، کہیں گے کہ نہیں؟ چیونٹی نظر آتی ہے، لیکن سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کی دوری سے چیونٹی کو دیکھ بھی لیا اور اس کی آواز بھی سن لی۔ تو کہنا پڑے گا کہ آپ نے روح کی آنکھوں سے نہیں دیکھا، روح کے کانوں سے نہیں سنا، بلکہ روحانیت کی آنکھوں سے دیکھا اور روحانیت کے کانوں سے آپ نے آواز سنی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے سن لیا اور دیکھ بھی لیا، تعجب کی بات نہیں، اللہ کے نبی، ارے نبی ہے نا، سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ چیونٹی نے کیسے دیکھ لیا کہ سلیمان علیہ السلام آ رہے، وہ بھی تو 3 میل دوری پر ہے، ارے بولیے 3 میل دوری پر چیونٹی بھی تو ہے، چیونٹی نے کیسے سن لیا کہ سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں، اور کیسے دیکھ لیا کہ سلیمان علیہ السلام کا ہی لشکر ہے؟ تبھی تو یقین سے کہہ رہی ہے، اور ہم نہیں کہتے، قرآن کہہ رہا، سورہ نمل اٹھا کے دیکھیے، تو پتا چلا کہ جب رب تبارک و تعالی ایک چونٹی کو اتنی دور کی آواز سنوا سکتا ہے، اتنی دور کی پہچان بتا سکتا ہے، تو قسم خدا کی ہم یہاں سے غریب نواز کو پکارتے ہیں تو وہ وہاں پر اپنے روحانی کانوں سے ضرور سنتے ہیں، غوث پاک روحانیت کی آواز سنتے ہیں، تبھی تو روحانی فیض ہم تک پہنچاتے ہیں۔ یہی فرق ہے روح اور روحانیت کے اندر، کہ ہم سب جو بکواس کرتے رہتے ہیں یہ روح والے ہیں، اور جو مشاہدے کراتے ہیں یہ روحانیت والے ہیں، سمجھے؟ لیکن روح تو نکل جاتی ہے لیکن روحانیت باقی رہتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علاء الدین صابر پاک کلیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت صابر پاک کا نام سنا نا آپ نے، سلسلہ چشتیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں آپ، اور آپ حقیقی بھانجے ہیں حضرت سیدنا بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ آپ کے ایک خاص مرید نے آپ سے کہا کہ حضرت ہم فنا اور بقا کے بارے میں سنتے تو ہیں لیکن جانتے نہیں، آپ ذرا فنا اور بقا کے بارے میں بتا تو دیجیے۔ تو حضرت صابر پاک نے غور سے اسے دیکھا اور اس کے چہرے کو دیکھا، اس کا سوال سنا اور فرمایا کہ بعد میں بتاؤں، بعد میں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو جواب نہیں معلوم تھا، کتاب دیکھیں گے تب بتائیں گے یا لائبریری چھانے گے تب بتائیں گے، نہیں، بلکہ آپ سمجھ گئے کہ ابھی کتنا ہی بتاؤں گے مرید سمجھے گا نہیں، کیونکہ سب کے سمجھنے کی صلاحیت ایک جیسی نہیں ہوتی، کیونکہ جواب 2 طرح سے دیے جاتے ہیں، ایک فکری اور نظری جواب ہوتا ہے اور ایک مشاہدے کا جواب ہوتا ہے۔ اگر آپ فکری اور نظری جواب دیتے تو ہو سکتا کہ یہ آپ کا مرید شبے میں پڑ جاتا، پوری بات سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے آپ نے اس سے کہا کہ ابھی نہیں پھر کبھی بات کو بتاؤں گا۔ جیسا کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی شعر کیسا ہوتا ہے، امام صاحب سے پوچھا ہے نا، عرفان بھائی نے کی حضرت شعر کیسا ہوتا ہے، اب امام صاحب بتانے کے لیے بیٹھ گئے کہ شعر اس کے بڑے بڑے ہاتھ ہوتے ہیں،
नाखून होते बड़े खतरनाक पंजे, भयानक सूरत होती है, 4 पैर होते हैं और एक लंबी दुम होती है, आवाज बड़ी खतरनाक होती है ना, और आंखें बड़ी डरावनी लाल लाल होती है। एक एक कैफियत बता रहे हैं। तो ये सहन के अंदर नक्शा बनाते जा रहे हैं, नक्शा तो आ रहा है, लेकिन सबकी सोच अलग होती है। एक मर्तबा अंधों की बस्ती में हाथी आ गया, अंधों की बस्ती, सभी अंधे पूरे गांव में, हाथी आ गया। अब अंधों को पता चला कि हाथी आया, हाथी आया। अब अंधे थे पैदाइशी, कभी हाथी देखा नहीं, तो कहा चलो हाथी देखते हैं। पूरे के पूरे अंधे झूम गए हाथी के ऊपर। कोई उसका पैर पकड़ रहा है, कोई उसकी पीठ के ऊपर हाथ फेर रहा है, कोई उसकी दुम पकड़ के जा रहा है, कोई उसकी सूंड पकड़ रहा है, कोई उसके कान पकड़ रहा है। और जब हाथी चला गया तो फिर सारे अंधे बैठे और एक दूसरे से कहते तूने हाथी देखा, तूने हाथी देखा? हालांकि देखा नहीं, महसूस किया। अंधा देखता है क्या देखा हाथी? सब कहते हाँ बिल्कुल देखा, बिल्कुल खंबे की तरह। एक अंधा कहता खंबे की तरह का, झूठ कह रहा। अरे हाथी तो दीवार की तरह, जिसने दीवार पे हाथ फेरा वो कह रहा हाथी दीवार की तरह। तो तीसरा कहता है खामोश, हाथी झाड़ू की तरह, जिसने तुम उठा के हिलाया। वो कहता है खामोश, तो वो कहता है कि तू भी झूठ कह रहा है, हाथी तो पाइप की तरह होता है जिसको सुन पकड़ा, वो कह रहा। तो फिर एक कहता है तुम सब झूठ कह रहे हो, हाथी पंखे की तरह होता है जिसने कान पकड़ा। समझे? क्योंकि सभी अंधे एक एक पार्ट पकड़ा और फैसला किया कि ये हाथी है। तो अंधे होने से ये नुकसान है। आई बात समझ में? ऐसी अक्ल के अंधे ये है, तभी तो कहते माद अल्लाह के नबी मर के मिट्टी में मिलता है। नबी को इख्तियार किया है, नबी शफात नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि एक एक दो दो हदीसें पढ़ ली और अपने मौलवियों से कुछ सुन लिया। वही क्या है, अगर पूरी हदीसें पढ़ते, कुरान पढ़ते तो कसम खुदा की उन्हें इख्तियार की आयतें भी मिलती, उन्हें शफात का मवाद भी मिलता, उन्हें नबी का इल्म गैब भी कुरान और हदीस में नजर आता। तो जब आदमी सुनता है तो अलग अलग इमेजिंग तैयार होती है। अगर इमाम साहब बताते इरफान भाई को कि हाथी शेर ऐसा ऐसा होता है, तो इरफान भाई ने नक्शा जहन में जमा लिया और धोखे से कभी अगर उनके सामने चीता आ गया तो लोगों से लड़ पड़ेंगे कि अरे यही शेर है। लड़ेंगे कि नहीं, यही शेर है। इमाम साहब ने यही तो बताया था, दांत होते हैं, पंजे होते हैं, दुम होती है, सामने कोई आकर फाड़ देता है। अब कितने उनको लोग समझाए कि नहीं भाई ये चीता है, शेर नहीं है, तो क्या कहेंगे कि नहीं ये शेर ही है। इमाम साहब ने बताया। आई बात समझ में? तो नजरी जवाब में, फिक्री जवाब में शिबा रहता है। लेकिन अगर वहीं पे कोई इरफान भाई पूछे कि भाई शेर कैसा होता है, तो मैं इन्हें ले जाऊं और ले जाकर महाराज बाग में पिंजरे के सामने खड़ा और कहूं कि ये शेर है। समझे? ये जवाब कौन सा हुआ? मुशाहिदी जवाब। समझे? अब इसमें कुछ शक रहेगा, कुछ शिबा रहेगा? ये मुशाहिदे का जवाब है कि का शेर कैसा होता का चलो गाड़ी पे बिठा के ले गया, आप दिखा दिया कि ये शेर है। आई बात समझ लो। तो ऐसी की हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि फना और बका क्या है, तो कभी नहीं बताऊंगा, हो सकता शिबे में पड़ जाए और लोगों से लड़ पड़े कि ऐसा नहीं ऐसा। और जब आपका वक्त विसाल आया तो आपने लोगों से कहा कि देखो अपने मुरीदों से कि मुझे कोई नहलाना मत और न कफन पहनाना, बल्कि पानी वगैरह सब मेरे हुजरे में रख देना, कफन भी रख देना और दरवाजा लगा के बाहर हो जाना, और जब पानी वगैरह की आवाज बंद हो जाए तब दरवाजा खोलना। तो इंतकाल हुआ हजरत का साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह, और आप अभी हुजरे के अंदर आपके जिस्म पाक को रख दिया, सब बाहर हो गए। तो लोगों ने देखा कि अंदर से पानी की आवाज आ रही है, जैसे कोई नहा रहा, गुस्ल करना। और जब पानी की आवाज वगैरह आना बंद हो गई, उसके बाद जब अंदर गए तो क्या देखते हैरत से कि बिल्कुल हजरत तैयार है, वहां गुस्ल वगैरह किए हुए हैं, बदन पे कफन लटका हुआ है, बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं, यानी जिस्म बिल्कुल तैयार है। और फिर एक वसीयत ये भी की थी कि तुम में कोई जनाजा मत पढ़ाना, बल्कि जनाजा तैयार करके रख देना और सब बना के खड़े हो जाना। एक घुड़सवार आएगा घोड़े पे बैठकर, वो मेरा जनाजा पढ़ाएगा। अब लोग सब बना के खड़े हो गए, ताकि इतने मामला की तस्दीक तो हो गई और यकीन तो सबको था। अभी सब बना के खड़े हुए कि क्या देखते दूर से घुड़सवार आ रहा है, धूल उड़ रही है। जब गर्द गुबार छटा तो क्या देखते हैं कि आने वाला नकाबपोश है, और वो सीधे घोड़ा खड़ा किया अपना, और वो नकाबपोश आकर मुसल्ले पे खड़ा हो गया, नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ा के जाने लगा। तो जैसे ही जाने लगा
تو پھر ایک مرید نے بڑھ کر دامن پکڑ لیا کہ حضور آپ کون ہیں، کہاں سے آئے، کہاں جا رہے ہیں؟ جانتے ہیں کس کا جنازہ پڑھایا؟ کہ جس کا جنازہ آپ نے پڑھایا یہ تو معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ علاء الدین صابر کلیری ہے۔ ہمیں ان کی تاریخ لکھنا پڑے گا، ہمیں ان کے متعلق دنیا کو بتانا پڑے گا، کیونکہ یہ ڈھکی چھپی شخصیت نہیں ہے۔ تو ہم ساری زندگی کے حالات تو لکھ دیں گے، لیکن جب لوگ ہم سے پوچھیں گے کہ بتاؤ اتنی بڑی شخصیت کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ آپ اپنے بارے میں بھی کچھ بتا دیں، اپنا نام پتہ ایڈریس دے دیں، تاکہ ہم تاریخ کو کامل کر دیں کہ ہاں فلاں بزرگ نے جنازہ پڑھایا تھا۔ تو اس آنے والے گھڑ سوار نے کچھ نہیں کہا، بلکہ سیدھا اپنے چہرے سے نقاب ہٹا، اور جب نقاب ہٹا ہے تو پورا مجمع حیرت میں ہے کہ کبھی جنازے کو دیکھتا ہے اور کبھی گھڑ سوار کو دیکھتا ہے، کہ جو جنازے میں ہے وہی یہ گھڑ سوار ہے۔ یعنی صابر پاک ایک طرف جنازے میں بھی آرام کرنے گیا ہے اور دوسری طرف گھڑ سوار بھی ہے، گھوڑے کے قریب لگام پکڑ کے کھڑے بھی ہے۔ اب کسی کی زبان سے کچھ نہیں نکلنا، سب ایک دوسرے کی صورت دیکھ رہے ہیں۔ ایک مرید نے ہمت کر کے پوچھا کہ حضور آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ یہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو پھر حضرت کہتے ہیں کہ کیوں تم نے پوچھا تھا نا فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے؟ تو میں نے آج ہی کے دن رکھا تھا، اگر زبانی بتا دیتا تو سمجھ نہیں پاتے۔ آج مشاہدہ کر لو کہ یہ جو جنازے میں ہے یہ فنا ہے، اور یہ جو سامنے ہے یہ بقا ہے۔ یہ جو جنازے میں ہے روح والا ہے، اور جو تمہارے سامنے ہے یہ روحانیت والا ہے۔ یہ ہے روحانیت کا مفہوم، کہ روح کی منزلیں طے کر کے آدمی روحانیت کی منزل میں داخل ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، طوطی ہند حضرت امیر خسرو، نام سنا نا آپ نے؟ اتنے بڑے بزرگ ہیں، عاشق رسول، اور اتنے بڑے عاشق ہیں اپنے محبوب الہی کے، حضرت سرکار محبوب الہی آپ کے پیر و مرشد خواجہ نظام الدین اولیاء، اتنے بڑے عاشق صادق کہ آپ کے وصال کے کچھ مہینوں کے بعد ہی ان کا وصال ہو گیا، اور آپ کو آپ کے شیخ کے قدموں میں دفنایا گیا۔ سبحان اللہ۔ اتنے بڑے عاشق اور دیوانے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت محبوب الہی نے حضرت امیر خسرو سے کہا کسی کام سے پرانی دلی بھیج دیا کہ جاؤ یہ کام کر دیا۔ حضرت امیر خسرو چلے آئے، اور جب آئے تو کیا دیکھتے کہ پرانی دلی میں بہت مجمع ہے، بہت بھیڑ بھاڑ لگی ہوئی ہے، لوگوں کا ازدحام۔ پوچھا کہ بھائی اتنا مجمع راستے پہ کیسے اتر گیا؟ تو کہا کہ ایک اللہ کے ولی یہاں پہ رہتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اور انہوں نے اپنی زندگی میں کہا تھا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو جو میرے جنازے کو کاندھا دے گا وہ جنتی ہوگا۔ اب بتاؤ فری میں جنت مل رہی ہے تو لوگ کیا لائن نہیں لگائیں گے؟ بھیڑ اکٹھا نہیں ہوگی؟ تو حضرت امیر خسرو نے جیسے سنا کہ لوگ ایک کے اوپر ایک گرے پڑ رہے ہیں کاندھا دینے کے لیے، تو حضرت امیر خسرو بھاگ کر گئے اور ایک کمرے کے اندر چھپ کے بیٹھ گئے، دروازہ لگایا، اندھیرے میں اکیلے چھپ کے بیٹھ۔ جب پورا مجمع چلا گیا تو سیدنا حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ نے باہر نکلے اور کام نپٹا کر جب واپس آئے تو محبوب الہی کہتے کہ امیر خسرو بڑی تاخیر کر دی۔ تو کہا حضور کیا بتاؤں، پرانی دلی میں ایک اللہ کے مقرب بندے تھے، ایک ولی تھے، ان کا انتقال ہو گیا، تو ان کے جنازے میں بہت بھیڑ دکھائی دے رہی۔ کہا انہوں نے اپنی زندگی میں کہا تھا کہ جو میرے جنازے کو کاندھا دے گا وہ جنتی ہو جائے گا، تو بتائیے لوگ جنت لینے کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ تو حضرت محبوب الہی مسکرا کے کہتے کہ امیر خسرو پھر تم بھی چلے گئے تھے کاندھا دینے، تم نے بھی جنت لے لی؟ تو کہا حضور نہیں، میں تو بھاگ کر ایک کمرے میں جا کر چھپ گیا، دروازہ بند کر دیا تھا۔ محبوب الہی کہتے کہ امیر خسرو جب جنت مل رہی تھی تو لے لینا تھا، ارے فری میں جنت مل رہی ہے، مفت میں آسانی سے مل رہی ہے، جنت لے لیتے۔ تو کہا حضور اگر میں چلا جاتا اور ان کے جنازے کو کاندھا دے دیتا تو دنیا یہی تو کہتی کہ امیر خسرو کو اپنے پیر پر بھروسہ نہیں تھا، کبھی تو جنت لینے کے لیے دوسرے کے پاس چلا گیا۔ یہ پیری مریدی کیا ہوتی ہے، اور پیر پر مرید کو کتنا اعتماد ہونا چاہیے؟ اگر سیکھنا ہے تو امیر خسرو سے سیکھو،
محبوب الہی کی عظمت اور شخصیت کیا ہے یہ امیر خسرو سے جانو. آئی بات سمجھ میں؟ آج تو معاملہ یہ ہے کہ آدمی اپنے پیر سے مرید ہوتا ہے اور پھر پیر پر ہی شک کرتا ہے. ایسا ہو رہا ہے. اور لوگ تو کہتے ہیں پہلے اس سے مرید تھا میں نے بیعت توڑ دی, پہلے اس سے مرید تھا میں مرید نہیں رہا. ہم نے کہا مقام تو نے پیری مریدی ہوتی کیا ہے زیادہ ہی نہیں. ارے پہلے تجھے سوچنا تھا. جب ایک تو جوتے خریدنے جاتا ہے تو 10 بار پرکھتا ہے, 5 دکانوں میں جاتا تب جوتا خریدتا ہے. اور پیر ایسی ڈھونڈ لیا تھا کیا؟ اور جب پیر ڈھونڈا ہے, دامن پکڑ لیا ہے, تو اب شک مت کر جب تک کہ پیر شریعت کے خلاف کوئی کام نہ کرے. ہاں اگر پیر اعلانیہ گناہ کرنے لگے تو پیر نہیں رہے گا. یعنی پیر نمازی نہیں پڑھتا, جھوٹ کہتا ہے تو پیر نہیں, یا پیر کو شریعت کا علم ہی نہیں, نماز میں کتنے واجب ہے پیر کو معلوم ہی نہیں, نماز میں فرائض کتنے ہیں پیر کو خبر ہی نہیں, تو ایسا پیر ہو ہی نہیں سکتا. بلکہ ضرورت کا علم بھی ہونا چاہیے, فسق و فجور سے پاک بھی ہونا چاہیے, سلسلہ متصل ہونا چاہیے. اور جب یہ سارے اوصاف پیر میں جمع ہو گئے تو اب دامن تھام لے. اب کوئی کتنا ہی بولے پیر کا دامن مت چھوڑ. سمجھے؟ یہ ہے پیری مریدی کا رشتہ. اور میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ روحانیت کا بہت بڑا دشن ہے. کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ ہم تو فلاں سے مرید نے توڑ دیا بھائی. ہم نے کہا توڑا نہیں, انہوں نے ہٹا دیا تجھے, کیونکہ تو اس سلسلے کے لائق ہی نہیں تھا, تیرے اوپر روحانی فیض ہوا ہی نہیں تھا. آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ پیری مریدی میں بھی روحانیت کا دخل ہے. حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو آپ کا جسم مبارک رکھا ہوا ہے اور اوپر سے کپڑا ڈھانپ دیا گیا آپ کی لاش کے اوپر. حضرت مولانا رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ کو پتا چلا کہ امیر خسرو کا انتقال ہو گیا, تو انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ بھئی امیر خسرو کا انتقال ہو گیا ہے, تو چلو ان کے لیے دعا کرتے ہیں. دعا کرتے نا, تو پہنچے اور حضرت امیر خسرو کو چہرہ دے کر کپڑا ڈھانپ دیا اور ان کے قریب کھڑے ہو کر اپنے شاگردوں سے کہا میں دعا کروں گا تم آمین. ابھی ہاتھ اٹھایا ہی تھا اور دعا شروع کرنا ہی چاہتے تھے کہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہتے ہیں کہ مولانا دعا مت کرو, میرے لیے میرا پیر ہی کافی ہے. یعنی کہہ رہے ہیں کہ مولانا مجھے تمہاری دعا کی ضرورت نہیں, امیر خسرو کے لیے تو نظام الدین کافی ہے, تمہاری دعا کی ضرورت رہتی ہے. تو حضرت امیر خسرو کا انتقال ہو گیا, روح نکل گئی. سارے طبیبوں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ ان کی سانسیں تھم چکی ہیں, ان کی دھڑکنیں بند ہو چکی ہیں, اب یہ زندہ نہیں رہے. ارے جب زندہ نہیں رہے تو اٹھ کے بیٹھے کیسے؟ زندہ نہیں تھے تو پھر انہوں نے مولانا رکن الدین کو جواب کیسے دیا؟ تو پتا چلا کہ جس بنیاد پر طبیبوں نے کہا ہے وہ روح تھی, یعنی روح تھی جو نکل کے چلی گئی, اس وجہ سے انتقال ہو گیا, اور روحانیت باقی تھی اس لیے اٹھ کر بیٹھ. تو ایسی کی روحانیت کے ساتھ سرکار تاج الاولیاء اپنی قبر کے اندر آرام کرے, اسی روحانیت کے ساتھ سرکار بغدادی شاہ اپنی مزار کے اندر آرام کرے, اسی روحانیت کے ساتھ سرکار غریب نواز اپنی قبر کے اندر آرام کر رکھا ہے. تو روح اور ہے, روحانیت اور ہے. سمجھ گئے آپ؟ ہم تو صرف روح والے ہیں, اس لیے تو روح نکلی. ڈاکٹر کہتا جلدی لیا کے دفن کرو ورنہ گھر میں رہ نہیں سکتے. تم کہے گا کہ نہیں, کیونکہ روح والے ہیں. لیکن روحانیت والوں کا مقام تو اتنا اونچا ہے. یو پی میں ایک جگہ ہے اناؤ, ہے نا, اناؤ ضلع میں, وہاں سے 25-26 کلومیٹر ایک قصبہ ہے سفی پور. سفی پور آپ نے نام سنا؟ اس چھوٹا سا گاؤں ہے, تحصیل ہے, وہ اسے مدینۃ الاولیاء کہتے ہیں. اتنی مزاریں, اتنے بزرگان دین ہیں وہاں پہ بہت بڑے بزرگ ہیں. حضرت شیخ صفی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے, اور غالباً یہ حضرت شیخ شاہ مینا رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں. حضرت شیخ شاہ مینا رحمۃ اللہ علیہ یہ مرید اور خلیفہ حضرت شیخ سارنگ رحمۃ اللہ علیہ. حضرت شاہ مینا کی مزار لکھنؤ میں, لکھنؤ میں جو امام باڑہ نا, بڑا امام باڑہ, اس کے پیچھے میں بالکل مارکیٹ میں, یعنی وہ میڈیکل کالج ہے اس کے بالکل سامنے حضرت شاہ مینا کا مزار.
آپ کے پورے مرشد حضرت شیخ سارنگ کا مدار فتح پور میں، اسی زمانے کے شیخ سبیز سنابل شریف حضرت میر عبد الواحد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مقبول کتاب تصوف کی، جو بارگاہ رسالت میں بہت مقبول ہے، سبیز سنابل شریف۔ اس کتاب میں حضرت شیخ صفی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا گیا۔ تو ان کے بھانجے ہیں حضرت شیخ بھولن شاہ رحمۃ اللہ، کیا نام تھا؟ بھولن شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اور بھولن شاہ رحمۃ اللہ، اور یہ تقریباً آج سے 300-350 سال پرانے بزرگ، 300-350 سال۔ تو میں گیا ہوں ان کی بارگاہ میں، حاضری بھی دی ہوں صفی پور میں، آپ بھی جا سکتے ہیں کبھی جائیں۔ تو ان کی زندگی میں ایک واقعہ ہوا تھا، بتاتے ہیں کہ ایک عورت جو تیل بیچتی تھی، اس کا تیل زمین پر گر گیا، تو وہ رونے لگی، ان کا گزر ہوا، تو وہ کہتی کہ تیل میرا زمین پہ گر گیا اور میرا شوہر بڑا ظالم ہے، وہ مجھے مارے گا۔ تو آپ نے زمین کے اوپر ایک قدم مارا، ٹھوکر لگائی، تو خالص تیل، دھول مٹی گرد نہیں، صرف تیل نکلا زمین سے اور اچھل کر اس کے برتن میں، یہ کرامت کی آپ کی۔ تو زمین ان سے کہتی ہے کہ اے بلند شاہ، اب تم آؤ میرے اندر، میں بھی ایسی ٹھوکر ماروں۔ تو حضرت بلند شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ میں تیرے اندر آؤں گا تبھی تو ٹھوکر مارے گی نا۔ تو آج سے 300-350 سال پہلے کا واقعہ بتا رہا ہوں کہ حضرت بلند شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب انتقال ہوا اور قبر میں اتارا گیا، تو بس جیسی ان کی لاش اتار رہے ہیں تو لاش بس نکل رہی اور باہر آ جائے، پھر اندر ڈال رہے ہیں تو نکل کے باہر آ رہی۔ کئی مرتبہ کر دیا گیا، باڈی اندر رکھتے ہیں اور بس جیسی رکھا ویسی خود ہی اٹھی اور باہر آ گئی۔ کئی مرتبہ آخر میں اس زمانے کے جو علماء اور مشائخ تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی لگتا ہے یہ قبر میں دفن ہونا نہیں چاہتے، ان کو ویسی رکھ دو۔ تو ویسی کپڑوں میں لپیٹ کر آپ کی باڈی کو زمین کے اوپر رکھ دیا گیا، جو آج بھی زمین کے اوپر رکھی ہوئی، آج بھی۔ اور کچھ لوگوں نے بتایا تھا کافی پہلے کہ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جب زیارت کے لیے وہاں پہ تشریف لے گئے تھے، یا آپ تک خبر پہنچی تھی، تو سرکار اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ بھائی کسی لکڑی کے تابوت سے ڈھانپ دو۔ تو بتاتے ہیں کہ آج سے 100 سال پہلے یا 100 سال بھی ہونے کے ہوں گے شاید اس بات کو، کہ لکڑی کا تابوت بنا کر وہ اوپر رکھ دیا گیا، یعنی اس بزرگ کی لاش مبارک جسم پاک آج بھی زمین کے اوپر ایسا رکھا ہوا ہے، اور اوپر سے لکڑی کا تابوت ڈھکا ہوا ہے۔ جب میں گیا تو جمعرات کا دن تھا، اور اتفاق ایسا کہ جمعرات کے دن حاضری کا موقع مل گیا، ورنہ وہاں پہ خادم نے بتایا کہ کئی مہینوں سے یا کئی سالوں سے تو ہم نے تالا لگا دیا، اندر جانے نہیں دیتے کسی کو۔ ابھی ہم نے جمعرات کی جمعرات شروع کیا ہے، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی ہمیں تو جانے دو۔ تو اندر گئے، ایک زیرو بلب چل رہا ہے، لائن سے قبریں ہیں، اور آخر میں ان کا تابوت رکھا ہے۔ آج بھی وہ تابوت والے بزرگ کے نام سے مشہور ہے، آپ وہاں پہ جا کے نام پوچھیں گے تو کوئی نہیں بتائے گا، بس بولتے بھائی تابوت والی قبر پہ جانا ہے، تو آپ کو کوئی بھی بتا دے گا کہ ہم فلاں جگہ قبر ہے۔ پرانا ایسا مکان بنا ہوا ہے، اس کے اندر لائن سے بالکل قبریں ہیں، تو کونے میں ان کی قبر ہے، یعنی تابوت رکھا ہے۔ تو میں نے وہاں پہ میں بیٹھا اور کپڑا اٹھا کر میں نے تابوت بھی دیکھا، اور ہلکا سا ایسا کہ بھائی لکڑی کا یہی کہ نہیں، تو ٹھوکر بھی دیکھا تو لکڑی کا تھا، اور ہرے کلر کا پینٹ اس کے اوپر کر دیا گیا تھا۔ تو وہاں کے خادموں نے بتایا کہ حضرت کا آج بھی جنازہ ویسی رکھا ہوا ہے، اور اوپر سے صرف لکڑی کا تابوت ڈھانپ دیا، لیکن جب سے ڈھاکا ہے تو ہم ہٹاتے نہیں ہیں، اس لیے کیونکہ اب وہ تابوت قبر کے حکم ہے، اور قبر کھولنا جائز نہیں ہے، کیونکہ قبر اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، تو کوئی اب اس کو ہم ہٹاتے نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی پھر اس کو بند کیوں رکھتے ہیں آپ؟ تو وہاں پہ بہت پرانے سعید بڑے میاں بیٹھے تھے، اور وہ پیر صاحب تھے کہ مرید تھے، میں ان کے پاس بیٹھ گیا، ان سے پوچھا کہ حضرت یہاں تالا کیوں لگا کے رکھ دیا آپ نے، اور زیارت نہیں کرنے دیتے؟ تو بولتے ہیں کہ کیا بتائیں، ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، دروازہ کھلا ہی رہتا تھا، تو کچھ زائرین آئے، تو انہوں نے آ کر کیا دیکھا کہ اندر ایک جسم ہے جو کفن میں لپٹا ہوا ہے، اور وہ پورے کمرے میں ناچ رہا، گھوم رہا۔ اور بتایا کہ کچھ لوگوں نے دیکھا کہ بس وہ کھڑے تھے کہ اچانک وہ تابوت سے ہاتھ باہر نکل گیا۔ تو ہم نے اس وقت سے تالا لگا دیا کہ لوگ ڈر نہ جائے، کیونکہ چیخ مار کر باہر نکلے تھے، یعنی اس ضعیف آدمی نے خود یہ بیان مجھے دیا، تو میں سمجھ گیا کہ یہ روح والے نہیں ہے بلکہ روحانیت والے، بات سمجھ میں۔ اور ایسے سینکڑوں واقعات تاریخ کے اندر موجود ہیں
کہ جب روح کی منزلوں کو طے کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کس منزل پر فائز کرتا ہے. اور قسم خدا کی آج ہمارے اندر جو ایمانی تازگی ہے یہ انہی روحانیت والوں کا کرم ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ آدمی جس سے زیادہ لگاؤ رکھتا ہے تو اس کا اثر بھی قبول کرتا ہے. یعنی ایک ٹیسٹر ہے, کچھ دن آپ اسے ہے نا لوہا چمبک کے ساتھ رکھ دیں, میگنیٹ کے ساتھ لگا کے رکھ دیں تو اس ٹیسٹر کے سامنے آپ نے دیکھا ہے کہ اس کا اثر آ جاتا ہے, مقناطیسی طاقت, کھینچنے کی طاقت اس میں آ جاتی ہے. اور پھر آپ جب اسکرو اٹھانا چاہتے ہیں تو بس ایسا لگاتے اور اٹھا لیتے, اٹھاتے کہ نہیں آپ ٹیسٹر سے, کیوں؟ کیونکہ کچھ دن وہ لوہا چمبک کے ساتھ رہا اور مقناطیسی طاقت اس میں آ گئی. اس لیے قرآن کہہ رہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ تاکہ ان کے ساتھ رہو گے تو کچھ روحانیت تمہارے اندر بھی آ جائے. سمجھے, یہ جو روحانیت بار بار ہم کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ والوں کے قریب رہو, ان کی مزاروں پہ حاضری دیتے رہو, ان کی بارگاہ میں جاتے رہو. قسم خدا کی تمہارے اندر بھی روحانی چاشنی آ جائے گی, کچھ نہ کچھ روحانیت کا دخل تمہارے وجود کے اندر بھی ہو جائے گا. تو جب روح نکلتی ہے چلی گئی, روحانیت باقی ہے نا. دو بزرگ تھے تابعی ہے نا, اپنے زمانے کے مشہور تابعی ہیں, ان سے کئی حدیثیں بھی روایت ہیں. حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ, ربیع عین کے بعد جو اور ربیع یعنی عین کے پہلے کی, اور دونوں سگے بھائی محدث. اس روایت کو حضرت امام نبی نے نبی شریف میں یعنی مسلم شریف کی شرح میں نقل کیا ہے, اور حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الصدور کے اندر یہ روایت نقل کیا کہ دونوں بھائی بہت بڑے محدث گزرے ہیں, اور دونوں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک اپنا مقام جنت میں نہیں دیکھیں گے تو ہنسیں گے نہیں, یعنی مسکرائیں گے بھی نہیں. بالکل ہنسنا چھوڑ دیا انہوں نے, جب تک بالکل دنیا میں اپنا مقام نہیں دیکھ لیں گے جنت. تو ان میں سے ایک بھائی حضرت ربیع کا انتقال ہو گیا. تو جو ربیع تھے انہیں خبر ملی کہ بھائی ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا, باہر تھے تو سفر کر کے آئے, گھر میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بھئی ایک غم کا ماحول ہے اور لوگ غمگین بیٹھے ہوئے کہ کتنے بڑے امام کا انتقال ہو گیا, اپنے زمانے کے بڑے محدث ہیں. تو لوگوں نے پوچھا بھائی میرے بھائی کو ابھی دفن تو نہیں کیا؟ کہا نہیں دفن نہیں کیا, آپ کا انتظار کر رہے تھے, اندر ان کا جسم رکھا ہوا ہے, ان کی لاش اندر رکھی. وہ اندر گئے تو لوگوں نے کیا کیا تھا, تخت کے اوپر ان کے جسم کو رکھ دیا, اوپر چادر تھا. اب یہ اپنے بھائی کو دیکھنے کے لیے جیسی کمرے میں پہنچے بس قدم رکھا ہی ہے کہ ان کے بھائی جن کا انتقال ہو گیا تھا حضرت ربیع, وہ اٹھ کے بیٹھ گئے, چادر ہٹائی, اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہتے السلام علیکم. کیا کہہ رہے ہیں السلام علیکم؟ تو یہ بھی جلدی میں کہتے وعلیکم السلام. ارے کیوں بھائی خیریت ہے؟ تمہارا تو انتقال ہو گیا تھا, مجھے خبر ملی انتقال ہو گیا تبھی تو میں آیا. تو کہاں کیوں نہیں, انتقال تو ہو گیا. جب انتقال ہو گیا تو پھر یہ اٹھ کے کیسے بیٹھ رہے ہو؟ تو کہا آپ کو سلام کرنے کے لیے اٹھ گیا تھا. کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو سلام کرنے کے لیے اٹھ گیا تھا. اور پھر کہتے ہیں کہ اب میں انشاءاللہ قیامت میں ملوں گا. پھر کہا السلام علیکم, چادر اوڑھی اور سو گئے. تو محدثین فرماتے ہیں کہ لوگوں نے دیکھا کہ جب ان کا انتقال ہوا اور انہیں غسل دیا جا رہا تھا تو وہ مسکرا رہے تھے, کفن پہنایا جا رہا ہے تو ان کے ہونٹوں پر ہنسی ہے. تو پتا چلا کہ روح تو نکل گئی لیکن روحانیت باقی ہے, تبھی تو اٹھ بھی رہے ہیں, سلام بھی کر رہے ہیں اور مسکرا بھی رہے ہیں. یہ ہے روحانیت کہ روح تو نکل گئی لیکن روحانیت باقی ہے, روحانیت کی منزل میں موجود ہے, تبھی تو ان کے جسم بھی سلامت ہے. اور جیسے وصال کے بعد وہ جواب بھی دیتے ہیں اور سنتے بھی ہیں, ایسی قبروں کے اندر بھی وہ ہماری باتوں کو سنتے ہیں, جواب بھی دیتے ہیں. ہاں, سننے کے لیے روحانی کان چاہیے. آئی بات سمجھ میں؟ حضرت سیدنا بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ, سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی مزار کے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھنا, قرآن کی تلاوت کرنا. چونکہ حافظ قرآن تھے, آنکھیں بند ہے اور بالکل استغراق کے عالم میں ڈوب کر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں. اچانک پڑھتے پڑھتے شبا ہو گیا, یعنی آپ کو تشبہ ہو گیا, ادھر کا ادھر آپ نے پڑھ دیا. اور جیسی آپ سے ہے نا ادھر کا ادھر ہوا اور شبے کی وجہ سے آپ یہ آیت چھوڑ کر دوسری آیت پڑھنے لگے
تو فوراً سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے اپنی قبر کے اندر سے لقمہ دے دیا، اندر سے بتا دیا کہ یہ نہیں کیا ہے۔ تو پتا چلا کہ غریب نواز نے اندر سے جو پکارا تو یہ روحانیت کی زبان سے پکارا تھا، اور اوپر جو حضرت بابا فرید گنج شکر نے سنا یہ روحانیت کے کام سے سنا تھا۔ تو اولیاء کرام جواب بھی دیتے ہیں، سننے کے لیے روحانی کان چاہیے، اور وہ زندہ بھی ہے، دیکھنے کے لیے روحانیت کی آنکھیں چاہیے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہاں، اگر نہ روحانیت ہم رکھتے ہیں، نہ روحانی کان اور آنکھیں ہیں، تو کم سے کم روحانیت والوں کی مان تو لو، ان کی باتیں سن کر یقین تو کر لو کہ یہ زندہ ہے، اور جواب بھی دیتے ہیں الحمدللہ۔ آئی بات سمجھ میں؟ سب سنابل شریف میں ایک واقعہ نقل کیا گیا روحانیت کے تعلق سے۔ اب آئیے میں تھوڑا سا اس پہلو پر توجہ دینا چاہتا ہوں، اور آپ سے گزارش ہے کہ پوری توجہ میرے طرف رکھیں، کیونکہ سارے واقعات اور روح اور روحانیت میں کیا فرق ہے آپ نے سن تو لیا، سمجھ گئے نا؟ اور روح آپ کے اندر موجود ہے، اور جس کے اندر روح ایمانی ہوتی ہے، روح ایمانی سمجھے، یعنی ایمان والی روح ہمارے اندر جو روح ہے الحمدللہ ایمان والی، تو روح ایمانی ہی روحانیت کی منزل پہ پہنچتی ہے، روح ایمانی روحانیت کی منزل پہ پہنچتی ہے، کافر کی روح نہیں پہنچتی، بد مذہب اور بد دین کی روح روحانیت کی منزل پہ نہیں پہنچتی، بلکہ ایمان والوں کی روح۔ حضرت میر عبد الواحد بن گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے سبع سنابل شریف میں ایک واقعہ نقل کیا، بڑا حیرت انگیز واقعہ ہے، اور اسی واقعے کو سرکار اعلیٰ حضرت سے جب روحانیت کے متعلق سوال ہوا تو الملفوظ کے اندر بھی اس کا جواب موجود ہے، اور سرکار اعلیٰ حضرت نے سبع سنابل شریف کے حوالے سے الملفوظ کے اندر اس واقعے کو بیان کیا کہ کچھ لوگ شکار کرنے کے لیے پہنچے جنگل میں، رات کی تنہائی ہے، اندھیرا، جنگل بیابان ہے، اور جب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں اس جنگل کے اندر کہ ایک محفل سجی ہوئی ہے، ایک محفل لگی ہے اس جنگل میں، اور کچھ لوگ جو ہے وہاں پر ناچ گانا کر رہے ہیں، یعنی ایک آدمی ہے جو اس تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور کچھ لوگ آزو بازو بیٹھے ہیں، اور کچھ لوگ باجے گاجے بجا رہے ہیں، اور بیچ مجلس کے اندر ایک چراغ جل رہا ہے، ایک شمع جل رہی ہے، اور ایک عورت وہاں پہ ناچ رہی ہے، یعنی اس مجلس میں ایک عورت ناچ رہی ہے، کچھ لوگ بیٹھ کے باجے بجا رہے ہیں، باقی لوگ دیکھ رہے ہیں، اور ایک ان کا سردار بیچ میں بیٹھا ہوا ہے اور چراغ جل رہا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ کیسے بدکار لوگ ہیں کہ جنگل میں آ کر یہ ناچ گانے کی مجلس لگا کے رکھی ہے۔ تو ان میں سے ایک کہتا ہے کہ اس رقاصہ کو، ناچنے والی کو مار دو تاکہ پوری مجلس ختم ہو جائے۔ دوسرا کہتا ہے نہیں، وہ جو بیٹھا ہے سردار اس کو مارو تاکہ سب بھاگ جائے۔ تیسرا کہتا ہے کہ نہیں، وہ بجانے والوں کو مارو۔ لیکن ان میں سے کہتا ہے کہ ایک کام کرو، پوری مجلس چل رہی ہے اس چراغ کی وجہ سے، اگر چراغ گل ہو جائے تو اندھیرے میں کیا کریں گے، تو ایک کام کرو کہ شمع کو بجھا دو۔ تو ایک آدمی نے تیر لیا اور جو تیر چلایا تو اس شمع کے اوپر تیر لگا اور چراغ بجھ گیا۔ جیسی چراغ بجھا تو اب نہ وہاں پہ ناچنے والی رہی، نہ گانے والے رہے، نہ بجانے والے رہے، اور سناٹا طاری ہوا۔ وہ گھبرا گئی کہ کیا ہو گیا، اچانک سب کہاں غائب ہو گئے، تو وہ ڈر کر واپس آ گئے، اور پھر دوسرے دن اٹھے کہا چلو ہم جا کے دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہے۔ اور جب وہاں پہ پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ نہ وہاں پہ کوئی باجا گاجا ہے، نہ ناچنے والی ہے، نہ گانے والے کوئی نہیں، بلکہ ایک الو مرا پڑا ہے، اور ان کا جو تیر ہے وہ الو کے بازو میں لگا، یعنی الو کے پر کے اندر وہ تیر لگا ہے، اور اس تیر کے زخم سے الو مر گیا، اور جو اب کوئی بھی وہاں پہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر حضرت میر عبد الواحد بن گرامی لکھتے ہیں کہ تم کیا سمجھے، وہ پوری مجلس الو کی ہی کارکردگی تھی، سمجھے کہ پوری مجلس الو کی روحانیت کا کرشمہ تھا، کہ وہ جو ناچنے والی تھی وہ الو ہی تھا، وہ جو بیٹھ کے دیکھ رہا تھا الو تھا، وہ جو بجانے والے تھے وہ یہی الو تھا، اور وہ جو شمع جل رہی تھی وہ یہی الو تھا، کہ الو کی روحانیت کا کرشمہ کیا ہے کہ وہی شمع بن گیا، وہی ناچنے والی بن گئی، وہی گانے والے بن گیا،
تو سب ختم ہو گیا. تو حضرت میر عبد الواحد بن گرامی لکھتے ہیں کہ بتاؤ جب ایک الو کے کرشمے اور روحانیت کا یہ حال ہے تو اللہ والوں کی روحانیت کا حال کیا ہوگا؟ غریب نواز کی روحانیت کا حال کیا ہوگا؟ غوث اعظم کی روحانیت کا حال کیا ہوگا؟ آگے بات سمجھ میں. اور ایسی کئی مثالیں روحانیت کے تعلق سے حضرت میر عبد الواحد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے دی. اور پھر لکھتے ہیں کہ جب ایک الو کے اندر روحانیت آ سکتی ہے، جب ایک الو کے اندر اتنے کرشمے آ سکتے ہیں تو ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے نبی کو ماننے والے ہیں. تو بتاؤ کیا ہمارے اندر روحانیت نہیں آ سکتی؟ بولی صرف 5 منٹ اور، کیا ہمارے اندر روحانیت نہیں آ سکتی؟ ارے آگے سے پیچھے تک سب کو آ سکتی ہے کہ نہیں؟ ارے ہماری آنکھوں کے اندر بھی تو تاثیر ہے، کیونکہ روحانیت کی آنکھیں یہ ظاہری آنکھوں کی محتاج نہیں ہوتی. آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. جب دیکھتے ہیں نا اللہ والے تو آنکھیں کھول کے نہیں دیکھتے، آنکھیں بند کر کے دیکھتے ہیں. تبھی تو یہاں بیٹھے اور امریکہ میں دیکھ رہے ہیں، یہاں بیٹھے اور رشیا میں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ دل کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اب غور سے ایک جملہ سنو اور اپنے دل کی تختی پر نقش کر کے لے کے جاؤ. کسی نے سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ جب ایمان کی طاقت اور روشنی اتنی ہے تو پھر ہمیں کیوں نظر نہیں آتا؟ تو امام غزالی لکھتے ہیں کہ واقعی ایمان کی طاقت اتنی ہے کہ جب کوئی مسلمان کلمہ پڑھتا ہے تو ایمان کا نور اتنا چمکتا ہے کہ اگر وہ نگاہ اٹھا لے تو اسے عرش الہی نظر آئے، نگاہ جھکائے تو تحت الثری کو دیکھ لے. اگر کوئی ایمان والا نگاہ کو گھما دے تو مشرق و مغرب نظر آ جائے. امام غزالی سے لوگوں نے پوچھا حضور پھر ہم بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں، وہی کلمہ جو صحابہ نے پڑھا ہے، وہی کلمہ جو روحانیت والوں نے پڑھا ہے، ہم بھی تو وہی کلمہ پڑھتے ہیں، ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ تو امام غزالی فرماتے اس لیے کیونکہ تمہاری نگاہوں کے سامنے گناہوں کے پردے پڑے، تمہاری نگاہوں کے سامنے بدکاری کے پردے پڑے ہیں. آپ لکھتے ہیں کہ جس دن نگاہوں کے سامنے سے گناہوں کے پردے ہٹ گئے، بدکاری کے پردے ہٹ گئے، اس دن تم بھی تحت الثری کو دیکھو گے اور عرش الہی کا نظارہ کرو گے. اور یہ آپ نے سب کے لیے کہا، ہر ایمان والے کے لیے کہا، سمجھے؟ لیکن ہمارے اندر تو ذرہ برابر بھی روحانیت نظر نہیں آتی ہے. کیا کلمہ وہی پڑھ رہے ہیں، قرآن وہی پڑھ رہے ہیں. آئی بات سمجھ لیں؟ وجہ کیا ہے کہ ہمارے دماغ گندے خیالوں میں ڈوبے ہوئے. آئی کہ نہیں نوجوانوں؟ تم کیا سوچتے ہو اور کیا کرتے ہو؟ آئی بات سمجھ میں؟ یہ تو تمہاری ظاہری حالت سے پتہ چلتا ہے. یہ تمہاری سستی، یہ تمہاری آنکھوں کے نیچے کالا پن اور یہ آنکھیں دھسی ہوئی بتاتی ہے کہ تم کیا سوچتے ہو. سمجھے؟ تم یہ مت سمجھو کہ دنیا بے وقوف ہے یا کسی کو پتہ نہیں چلے گا. یہ تمہاری کمزوری. دوست کہہ رہا ہے اٹھنا یار، چل 2 منٹ تو رک، اٹھنے میں سستی ہو رہی ہے، بیٹھنے میں الالی آ رہی ہے، سو کے اٹھ رہا تو اندھیرا چھا رہا ہے. یہ سب پتہ چلتا ہے کہ تم موبائلوں کے اندر کیا کرتے ہو، کیا دیکھتے ہو. یہ موبائل یہ تمہاری روحانیت کو ختم کر رہے ہیں، یہ تمہاری گندی سوچ روحانیت کو ختم کر رہی ہے. یہ تمہارے بےہودہ اور گندے خیالات تمہاری روحانیت کو مٹا رکھے ہیں. یہ حرام کمائیاں روحانیت کو متاثر کر رکھی ہے. یہ جھوٹ، یہ غیبت، یہ چغلی، یہ بد نگاہی، یہ غیر لڑکیوں کو جھانکنا تاکنا تمہاری روحانیت کو ختم کر رہا ہے. نوجوانوں اگر تم روحانیت چاہتے ہو، اگر تم اپنے اندر روحانی جوش چاہتے ہو، روحانیت کا نور چاہتے ہو، روحانیت کا کمال چاہتے ہو تو اچھا سوچو، بد نگاہی چھوڑ دو، اپنے ذہنوں کو گندے اور ناپاک خیالوں سے پاک رکھو. پھر دیکھو تمہاری زبان پہ کیسی تاثیر ہوتی ہے، تمہاری نگاہوں میں کیسی تاثیر ہوتی ہے، تمہارے کانوں کے اندر کیسی تاثیر ہوتی ہے، تمہارے بدن میں اللہ کیسا اثر پیدا کرتا ہے. سمجھے؟ کیونکہ جیسی کا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا اثر زبان پہ پھیل گیا اور اتنا پھیلا
کہ حضرت خالد ابن ولید نے جب روم کے قلعے کا محاصرہ کیا تو اس روم کا حاکم ہے نا کہتا اس قلعے کا حاکم اور ان کا مذہبی پیشوا کہ اے ابن ولید نہ ہم تیر چلائیں گے نہ تلوار چلائیں گے نہ ہم تمہارے کسی سپاہی کے اوپر حملہ کریں گے، ہماری ایک بات مان لو، ہم قلعہ تمہیں خود ہی دے دیں گے۔ ایسا کہاں؟ تو کہا ٹھیک ہے بتاؤ کیا بات ہے۔ تو اسقف نے زہر کا پیالہ سامنے رکھا، بڑا خطرناک زہر، سمجھے؟ اور ظاہر سی بات ہے جب آزمائش لے رہا ہے تو زہر بھی ویسے رکھا ہوگا، بالکل زہر شدید کہ آدمی زبان پہ رکھے اور اس کا ٹیسٹ بھی نہ بتا پائے کہ فوراً نکل جائے، یعنی اتنی بھی مہارت نہ ملے اسے کہ کھٹا تھا کہ میٹھا بتا سکے تو نکل جائے، اتنا خطرناک زہر، تاکہ اگر تم یہ زہر پی لو تو پھر یہ قلعہ ہم تمہیں خود ہی دے دیں۔ حضرت خالد ابن ولید نے زہر کا پیالہ اٹھایا اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پینے کے بعد میں گھنٹی سے ڈکاری بھی ہوئی۔ اب وہ انتظار کر رہے کہ اب گریں گے تب گریں گے، اب یہ زمین پہ پھڑپڑائے گی، اب جھاگ نکلے گی، لیکن آپ نے اطمینان سے دیا، پیالہ وہاں رکھ دیا اور کہتے کہ لاؤ قلعے کی چابی دو، لاؤ قلعہ میرے حوالے کرو۔ اب وہ بادشاہ اور وہ وزیر اس کا اسقف یہ ایک دوسرے کی صورت تک رہے، اور پھر آپس میں کہتے قسم خدا کی یہی وہ لوگ ہیں جو پوری دنیا میں چھا جائیں گے، یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت انہیں شکست نہیں دے سکتی، اس لیے کیونکہ یہ روح والے نہیں ہیں، یہ روحانیت والے ہیں۔ اگر روح والے ہوتے تو زمین پہ گر کے مر جاتے، روحانیت والے ہیں تبھی تو اتنے خطرناک زہر کا اثر نہیں ہوا۔ یہی تو آزمانا تھا کہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس قلعے کو وہی فتح کرے گا جو روحانی طاقت رکھتا ہے، سمجھے؟ روح والے جو تھے ہزاروں کی تعداد میں ہندوستان سے بھاگ گئے، ارے فتح تو اس نے کیا جو روحانیت والا تھا، 40 درویشوں کو ساتھ میں لایا اور اجمیر میں پڑاؤ ڈالا مادی طاقتوں کے سامنے اور پورے ہندوستان کو فتح کر لیا۔ کیوں؟ کیونکہ صرف روح والا نہیں تھا، روحانیت والا تھا، تبھی تو ہندوستان فتح کیا۔ ساری بات سمجھ میں؟ تو جیسی کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو اس کی تاثیر اس کی زبان پر اس کے بدن میں آ جاتی۔ میں آپ سے کہوں گی آپ مجھ سے کہے کہ بھائی بسم اللہ پڑھو زہر پی لو، پیئیں گے کیا؟ پیئیں گے کیا آپ اور پی مت لینا گھر میں جا کر، سمجھے؟ میں بھی پی کے دے دوں، اور اگر پینا ہے تو پہلے روحانیت پیدا کرو، کیونکہ ابھی صرف روح ہے، روحانیت نہیں ہے۔ اگر زہر پی کے چیک کرنا ہی ہے تو پہلے روحانیت پیدا کرو اپنی، اس کے بعد ہے نا۔ اور روحانیت کیسے پیدا ہوگی؟ کیسے پیدا ہوگی؟ سب سے پہلے تو اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اور خاص طور پہ نوجوانوں سب سے پہلے تو اپنے اینڈرائڈ موبائل ہی پھینک دو اٹھا کر۔ مجھ سے کچھ لوگوں نے کہا حضرت نوجوان پڑھائی میں بڑے پیچھے ہو رہے، کاروبار میں پیچھے ہو رہے، پچھلے سال اچھے پرسنٹیج لایا تھا، اس سال گھس ہو گیا۔ ہم نے کہا پچھلے سال جیو نہیں تھا، اس سال ہے، اس لیے وہ برباد ہو گیا پڑھائی میں۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو آپ کوئی نصیحت کریے، تقریر میں ایسے موضوع لائیے کہ نوجوان کو سنیں۔ ہم نے کہا پہلے تم اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل لے کر پھینکو، اس کے بعد میں نصیحت کروں گا۔ نہیں تو آپ کے بچے بالکل گاڑی کے ٹائر کی طرح ادھر میں دیتا ہوں ادھر اچھل جاتا، سمجھے کہ نہیں؟ ادھر کچھ سنا رہا ہوں ادھر نکل جا رہا۔ تو پہلے نوجوانوں اگر روحانیت اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے گندے خیالات سے توبہ کرو۔ سب سے زیادہ روحانیت اسی سے خراب ہوئی، اپنے برے تصورات سے، بیہودہ خیالات سے توبہ کرو، بد عقیدوں کی صحبت سے دور ہو جاؤ، کیونکہ جتنی روحانیت پیدا ہوتی بد عقیدے ختم کر دو۔ آئی بات سمجھ لی؟ ہاں، تو ان سے دور ہو جاؤ، اور جو اللہ وعدوں کی بات کرتا ہے، جو روحانیت کی بات کرتا ہے، اس سے قریب ہو جاؤ، کیونکہ جو روحانیت کی بات کرتا ہے اس کے قریب ہو گئے تو انشاءاللہ ایک دن تمہارے اندر بھی روحانیت پیدا ہوگی۔ ہم جو جگہ جگہ اجتماع کر رہے ہیں نا، پہلے ایک ہی جگہ کرتے تھے، کیوں نہ جل خانہ مسجد ہو، لیکن لوگ برابر آتے نہیں تھے۔ تو ہمارے کمیٹی کے ممبران نے کہا کہ حضرت لوگ نہیں آئیں گے، اپنے کو چلنا پڑے گا، سمجھے؟ تو اس لیے ہم یہاں پہ آ گئے۔ ہم نے کہا بھئی آپ لوگ نہیں آ رہے تو ہم خود ہی آپ کے پاس آ جاتے ہیں اور آپ کو ایک پیغام دے کے جاتے ہیں۔ تو کون کون نوجوان چاہتا ہے روحانیت؟ ارے ہاتھ اٹھاؤ، مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔
وہ پیچھے والے بیچ کے کچھ لوگ نہیں چاہ رہے، سب چاہتے ہیں نا روحانیت، سب چاہ رہے ہیں کہ بالکل آج سے جتنی فلمیں موبائل کے اندر وہ ڈیلیٹ، جتنے گانے ختم، سمجھے کہ نہیں، میموری بالکل صاف. اور اگر ایسے موبائل کی ضرورت نہیں ہے آپ کو تو رکھو ہی مت، سمجھے. ہاں کچھ نوجوانوں کے لیے نیٹ وغیرہ ضروری ہوتا ہے، جاب کرتے نوکری کرتے ہیں، آج سارے کام آن لائن ہے تو نیٹ کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن یہ ان کے لیے جو اس کے ضرورت مند ہے نا، کیونکہ کھانے سے انرجی ملتی ہے، طاقت ملتی ہے نا. لیکن کھانا بیمار آدمی کے لیے زہر ہوتا ہے، لوگوں کو زہر دے رہا لیکن بیمار آدمی کو مار دے گا کھانا. تو ڈاکٹر کہتا ہے نا بھائی کھانے سے پرہیز کرنا، یہ مت کھانا. کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ تو اس کے لائق نہیں ہے. تو ویسے ہی بہت سارے نوجوان نیٹ کے لائق نہیں ہے، سمجھے کہ نیٹ ان کے لیے زہر ہے، نقصان دہ ہے. تو جن کو ضرورت نہیں ہے وہ یوز ہی نہیں کرنا. آپ بالکل آج سے عہد کریں کہ انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، 5 وقت کی نماز انشاءاللہ ادا کریں گے، تبھی روحانیت پیدا ہوگی. اور روز کم سے کم 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ پڑھیں گے. روز کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ. آئی بات سمجھ میں؟ اور روز 100 مرتبہ کم سے کم انشاءاللہ یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان کیا پڑھیں گے؟ ہاں. اور اس کے علاوہ یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم کتنا؟ 100 مرتبہ. آئی بات سمجھ میں؟ تو 100 مرتبہ جو میں بتا رہا ہوں استغفار، 100 مرتبہ یا اللہ یا رحمان، اور کم سے کم 100 مرتبہ یا حیو یا قیوم. یہ روحانیت کے لیے انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، ہے نا. اور گناہوں سے دور رہیں گے، فضول باتیں نہیں کریں گے، کیونکہ جتنا فضول باتیں کرتا ہے اتنی روحانیت اور زبان کی تاثیر ختم ہوتی ہے. کیونکہ جتنا زیادہ بولے گا تو جھوٹی بولے گا، اور بیجا زبردستی کے قصے اور لطیفے نہیں کہیں گے. زبان کو خاموش رکھنا ہے، وظیفے پڑھنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنا ہے، اور موبائل کے اندر کوئی فلم، کوئی گانا، کوئی ویڈیو نہیں دیکھنا ہے انشاءاللہ. آئی بات سمجھ میں؟ بد مذہبوں سے اور بیہودہ دوستوں سے دور رہنا ہے، سمجھے. جو دوست صرف لڑکیوں کی بات کرتے رہے، جو دوست صرف بیہودہ گندی باتیں کرتے رہے، آج سے ابھی دل میں ارادہ کر لے چن چن کے اس کے ساتھ نہیں رہوں گا، اس کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، اس کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. آئی بات سمجھ میں؟ اور ہفتے میں 1 مرتبہ کم سے کم کسی بزرگ کی بارگاہ میں ضرور حاضری دیں روحانیت کے لیے، ہفتے میں 1 مرتبہ کم سے کم. آئی بات سمجھ میں؟ اور جس کسی بھی پیر سے مرید ہو، آئی بات سمجھ میں، تو اس کا دلی تصور ضرور کریں گے. سونے سے پہلے کم سے کم 1 مرتبہ ہے نا اپنے پیر کا تصور ضرور کریں گے آنکھیں بند کر کے کہ میرے پیر کا روحانی فیض مجھے مل رہا ہے. اور سونے سے پہلے ہاتھ اٹھا کر 1 مرتبہ یہ ضرور کہیں گے کہ مولا میرے پیر کے تو فیض مجھے کامیاب کر دے. روز سونے سے پہلے 1 مرتبہ یہ ضرور کہیں گے، ہے نا. 1 مرتبہ ہفتے میں بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دینا. میں یہ روحانی نسخے آپ کو بتا رہا ہوں روحانیت کے، ہے نا. سرکار تاج الاولیاء کی بارگاہ میں چلے جائیں، شطرنجی پورا سرکار بغدادی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آئیں، یا سرکار حضرت میٹھا نیم شریف رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جائیں. ہفتے میں 1 مرتبہ کسی نہ کسی بزرگ کی بارگاہ میں جائیں، اور جب پہنچے تو ایک سکون کی جگہ دیکھے، اور 5 منٹ اثر چار زانو پالکی مار کے بیٹھ جائے، ہاتھوں کو ایسا رکھے اور پیٹھ سیدھی، ایسا جھکے نہیں بلکہ پیٹھ سیدھی کر کے ایسا بیٹھے، اور تصور یہ کرے کہ صاحب مزار آپ کو اپنی قبر سے دیکھ رہے ہیں. کچھ پڑھنا نہیں ہے، کچھ کہنا نہیں ہے، صرف ایک تصور رکھنا ہے روحانیت کے لیے، روحانی فیض کے لیے. آنکھیں بند اور یہ تصور کرو کہ صاحب مزار اپنی قبر میں موجود ہے، نگاہوں کے سامنے ہے، اور وہ بالکل بیٹھے ہوئے، اور ان کے دل سے سمجھے کہ نہیں روحانی اور نورانی شعائیں نکل کر ہمارے دل میں آتی ہیں. صرف 5 منٹ کے تصور کرنا ہے. ہفتے میں 1 بار کسی بھی بزرگ کی بارگاہ میں جائیں اور 5 منٹ کے تصور کریں. آئی بات سمجھ میں؟ اب پیر و مرشد اگر باحیات ہیں تو ممکن ہو اگر روز مل سکے تو روز ملو، یا ہفتے میں 1 بار، اور نہیں تو کم سے کم سال 6 مہینے میں 1 مرتبہ اپنے پیر کی ضرور زیارت کرو. اور الحمدللہ اس دور میں اگر کوئی شیخ کامل اور پیر کامل ہے تو وہ سرکار تاج الشریعہ کی ذات ہے. آئی بات سمجھ میں؟ بدر الطریقہ کی ذات ہے جو روحانیت والے بھی ہے اور روحوں کی بلندیوں پر فائز بھی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو ان کی بارگاہ میں ضرور حاضری دیں. اور سرکار حضور گلزار ملت تو آتی رہتے ہیں،
الحمدللہ. اور زیارت بھی آپ کو ہوتی رہتی ہے تو کم سے کم حضرت کی بارگاہ میں ضرور حاضر ہو اور جیسا بھی وقت ملے, کچھ کہنے ملے نہ ملے لیکن سامنے بیٹھ کر زیارت ضرور کرنی. کیونکہ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیر کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. پیر کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. تو یہ روحانی نسخے یاد ہو گئے آپ کو. 5 وقت کی نماز آج سے پڑھنا ہے اور روز 100 مرتبہ کم سے کم استغفار پڑھنا ہے. اگر ایک ساتھ استغفر اللہ 100 مرتبہ نہ پڑھ سکے تو ہر نماز کے بعد 20 مرتبہ پڑھ لیں. کیا پڑھیں گے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور پھر 100 مرتبہ کیا پڑھنا ہے؟ یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان. اور اس کے بعد یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم. یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور ہفتے میں 1 مرتبہ اللہ والے کی بارگاہ میں حاضری دینا.